یہ بتائیے گا کہ یہ جو پی سی بی کی کنٹروورسی ہے، ایک نئی کنٹروورسی جنم لے چکی ہے اور اب میڈیا میں نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں نئی مینجمنٹ کمیٹی بنے گی، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ نظم سیٹھی اور شکیل شیخ اینڈ کمپنی یہ واپس آئیں گے، تو ہوگا کیا؟ دیکھیے اصلاً انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. ایک طرف ہم انڈیا سے لڑ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ایشیا کپ کھیلنے نہیں آیا، پھر ہم نے ورلڈ کپ کے لیے جو ماڈل دیا وہ ہمارا ایکسیپٹ نہیں ہوا. ہماری بات کون سنے گا جب ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا؟ مذاق بنا ہوا ہے. میں آنیسٹلی کہتا ہوں مذاق بنا ہوا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جو ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے چیئرمینس کی، کم از کم کوئی ایک فیصلہ کریں، اس کو استحکام دیں، اس کو جو آپ بندہ وہاں بیٹھاتے ہیں اس کو مینڈیٹ دیں، اس کو اتھارٹی دیں، وہ اپنے فیصلے کرے. جب کسی شخص کو یہ پتہ نہیں ہوگا کل میں چیئرمین ہوں یا نہیں ہوں، جب مینجمنٹ کمیٹی ہے یا جو بھی ہے سسٹم، اس کو اگر یہ اتھارٹی یا یہ گارنٹی نہیں ہے تو وہ انڈیا جیسے ایک مشکل کرکٹ بورڈ کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا؟ تو میں تو ایز اے کرکٹ اسپیکٹیٹر، ایز اے پاکستانی، میں بہت افسردہ صورتحال ہے اس حوالے سے میرے لیے، اور باعث شرم بھی ہے کہ ہم پاکستان کرکٹ بورڈ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کرکٹ پاکستان میں سپورٹس نہیں ہے، کرکٹ از سم تھنگ ایلس. پاکستان قوم کو جوڑتی ہے، یہاں پر مذاق بند ہونا چاہیے. ایسے حالات میں جب اسکیجول بھی آ چکا ہے، جیسے گزشتہ روز یہ اناؤنس کیا بی سی سی آئی اور آئی سی سی نے مل کر، اس میں پاکستان کے جو کنسرن تھے ان کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا میچز اور وینیوز کے حوالے سے. ہماری کون سنے گا جب ہم خود جو ہے وہ آپس میں رسا کشی چل رہی ہے. اور گزشتہ روز جو ہے وہ جب اعلان ہوا شیڈیول کا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا الیکشن بھی ہونا تھا. وہ اب کورٹ میں جو ہے وہ تین ہائی کورٹس نے اس پہ اسٹے دیے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایز اے پیڈر ان چیف فوری طور پر کوئی ایکشن لینا پڑے گا. اگر نہیں الیکشن ہو پا رہے، کیس چلے گئے، تو کوئی ایسا مینڈیٹ ضرور دیں. ذکا اشرف اب آبویس آپ نے مان لیا. دیکھیں نا، جو لوگ نجم سیٹھی کی قیادت میں اس وقت ان کے ہی لوگ زیادہ تر کورٹس میں گئے ہیں، تو جب انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ نجم سیٹھی نے خود ان کا کیپٹن جب چلا گیا، اس نے مان لیا، تو باقی نیچے جو باقی ٹیم ہے اس کو بھی اب مزید ہرڈلز نہیں کریٹ کرنی چاہیے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا الیکشن سموتھلی ہو. کوئی آئے بندہ اتھارٹی کے ساتھ منتخب چیئرمین اور فیصلے کرے اور پاکستان کا کیس انٹرنیشنلی لڑے. ایسے حالات میں جب ہمارے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، کوئی باہر ہماری نہیں سنے گا. اور وہ آپ نے کل جو شیڈیول جاری ہوا اس میں دیکھ لیا کہ انہوں نے پاکستان کو بالکل کسی خاطر میں نہیں لایا، اور اپنی مرضی سے. ہمارا احمد آباد کے حوالے سے ایشو تھے، ہمارے کچھ اور وینیوز کے حوالے سے تھے، کوئی کنسرن کسی قسم کی جو ہے وہ ہماری نہیں ایڈریس کی گئی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، انہیں پتہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. نسیم بھائی، آپ کو ایک بہت بڑا عرصہ ہو چکا ہے اور آپ بڑی سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. اگر بات کی جائے تو یہ جو آج کل کی صورتحال چل رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، کیا اس طرح کی صورتحال آپ نے اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ میں دیکھی تھی؟ اور اسپیشلی اس کو ریلیٹ کیجیے گا جو چیئرمین والا معاملہ ہے، آپ کے پاس کیا کچھ خبریں ہیں؟ یہ معاملہ کس طرف جائے گا اور کہاں پہ جا کے رکے گا، جو کہ آج کل کورٹ کی زینت بن چکا ہے؟ یار یہ ایسا لگ رہا ہے یہ نظریاتی لڑائی نہیں ہے، یہ شخصی لڑائی ہے. یہ اس میں کوئی نظریات کا تعلق نہیں ہے کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا. یا شخصی معاملات ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم نے 2014 میں دیکھے تھے، نجم سیٹھی اور ذکا اشرف کے درمیان ہوئے تھے، عدالتوں میں معاملہ چلا گیا تھا. ایک مرتبہ پھر معاملہ عدالتوں میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور چلا گیا ہے. بلوچستان ہائی کورٹ نے تو اب 7 تاریخ مقرر کر دی ہے، 7 جولائی سماعت کے لیے، جب تک الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. آج سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ کی، جہاں گلزادہ صاحب اور شکیل شیخ صاحب کی درخواست تھی. تو اب وہاں سے کیا رزلٹ آتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے. دین ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ سیالکوٹ ریجن کے ایک اہم عہدیدار ہیں، سابق گورننگ بورڈ کے رکن رہے ذوالفقار ملک صاحب، وہ بھی عدالت میں جا رہے ہیں. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کوئی ایک اور صاحب بھی عدالت میں جا رہے ہیں. تو یہ لڑائی ابھی کی نہیں ہے، یہ ایک شخصی لڑائی ہے. اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس شخصی لڑائی کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ گورننگ بورڈ بنانے کا استحقاق جو تھا، وہ جو آئینی طور پہ اگر آپ دیکھیں، مینجمنٹ کمیٹی کو ذمہ داری یہی کی تھی کہ آپ الیکشن کرائیں گے، چلے جائیں گے. انہوں نے الیکشن کرائے، گورننگ بورڈ نامزد کیا، وہ چلے گئے. دو رکن آ گئے تھے وہاں سے، اپنا شہباز شریف صاحب کی جانب سے رمدے صاحب اور ان کے ساتھ جو ذکا اشرف صاحب، اور اس کے بعد 8 انہوں نے ممبر اعلان کر دیا تھا. پورا گورننگ بورڈ ہوا، وہ چلے گئے. اب اس کے بعد جو ہے وہ مینجمنٹ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، مینجمنٹ کمیٹی نہیں، آئی پی سی منسٹری فیصلہ کرتی ہے، اور وہ کالعدم قرار دے دیتی ہے اس اجلاس کو کہ جس میں گورننگ بورڈ کا انعقاد کیا گیا تھا.
یہ ٹاسک تو وزیر اعظم پاکستان نے دیا تھا، جس کے انڈر میں آئی پی سی منسٹری آتی ہے مینجمنٹ کمیٹی کو، کہ آپ نے الیکشن کرانے، ریجنز کے الیکشن ہوں گے، گورننگ بورڈ بنانا ہے، آپ نے ڈپارٹمنٹس کو فعال کرنا ہے، ان کے نمائندے آئیں گے. تو یہ جن کا استحقاق تھا جب انہوں نے بنا دیا تھا گورننگ بورڈ، آپ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ایک مرتبہ ذمہ داریاں سنبھال لیتے ذکا اشرف صاحب، اور اس کے بعد اگر اس کو چینج کیا جاتا تو میرے خیال ہے اتنی لڑائی نہیں ہوتی. ان کی اتھارٹی تھی، وہی کر سکتے تھے. لیکن چونکہ میں کہہ رہا ہوں نا، تم نے کیسے کیا، تم کون ہوتے ہو، یہاں پہ یہ والا جھگڑا ہے، چاہے ٹھیک وہ ہو گیا. سیٹی صاحب ہو یا پھر وہ ذکا ذکا اشرف صاحب ہوں، جو ٹھیک. بھی ہو، دونوں کا میں بالکل اس میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک. تم کون ہوتے ہو یہ کرنے والے، بات یہاں آ جاتی ہے. انہوں نے گورننگ بورڈ چینج کیا، گورننگ بورڈ کے جو ایک رکن ہے گلزادہ صاحب، وہ اور شکیل شیخ صاحب جو مینجمنٹ کمیٹی کے رکن ہیں، وہ ایک ساتھ چلے گئے. کاکڑ صاحب نے جو ہے وہ بلوچستان سے اسٹے لے لیا ہے. پھر ذکا اشرف صاحب، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں، کہیں نہ کہیں آپ کی پرسنل لڑائی میں نا پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ابھی کہی تھی بھائی نے، اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ مذاق بن رہا ہے پاکستان کا. یہ ایک پرسنل لڑائی چل رہی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ اگر چیزوں کا جائزہ لے کے معاملات کو آپ آگے چلیں گے تو شاید اتنی مشکل نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ قانونی طور پہ آگے بڑھتے ہیں تو اس صورت بہت میں زیادہ لٹیگیشنز آ جاتی ہیں. آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہیں. اب اگر آپ نے غیر قانونی، مثال کے طور پہ آئی پی سی منسٹری شہباز شریف صاحب نے اس مینجمنٹ کمیٹی کو لگایا تھا، جس کا نوٹیفیکیشن تو آئی پی سی نے ہی جاری کیا تھا. تو کیا آئی پی سی منسٹری نے اس مینجمنٹ کمیٹی نے جن کو گورننگ بورڈ میں لگایا تھا، کیا آئی پی سی منسٹری نے شہباز شریف صاحب سے پرمیشن لی تھی اس گورننگ بورڈ کو ختم کرنے کے لیے؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ان کے باس تو وزیر اعظم ہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ معاملات کو اگر آپ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ لے کے چلیں گے تو وہ پھر اور زیادہ لنگر آن ہوں گے پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا نسیم پرابلم نہیں بھائی. ہوگی. شاذیب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ تمام تر معاملات آپ بھی دیکھتے ہیں، بڑی گہری نظر ہے آپ کی، اور کیا سمجھتے ہیں کہ پی سی بی کا جو چیئرمین کا معاملہ ہے یہ اور لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر اس کو حل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ اگلے چند ہفتوں میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سلام کرنا چاہوں گا. شاکر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ نسیم راجپوت بیٹھے ہوئے، دونوں میرے سینئر ہیں. نسیم بھائی سے تو بہت کچھ سیکھا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے. میں نسیم بھائی کی بات میں ایڈ کروں گا. ایک اور صاحب ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمشنر پاکستان کرکٹ بورڈ نے لگائے تھے، احمد شہزاد فاروق رانا صاحب، وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ نہیں رہ سکتے جب تک کوئی عدالت فیصلہ نہیں دیتی، یا یہ انٹرم چیئرمین وہ نہیں رہ سکتے. تو اس کی بھی ایک درخواست جو ہے وہ جمع کروا لی گئی. اور یہ دیکھیں نا، وہ آئے تھے تقریباً 4-5 دن انہوں نے رہنا تھا، اس کے بعد انہوں نے الیکشن کروانے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے چلے جانا تھا. ذکا اشرف صاحب نے آ جانا تھا. اب اس میں کیا ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں، آج آئی سی سی نے ورلڈ کپ کا اسکیجول اناؤنس کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آگے ایشیا کپ کے اسکیجول کا اناؤنس ہونا ہے. پھر آئی سی سی کی اینول میٹنگ ابھی 1 سے 2 ہفتے میں ہونی ہے ڈربن میں. تو اس میں کون پاکستان کی نمائندگی کریں گے؟ کیا یہی جائیں گے؟ میرے خیال سے تو سی او صاحب جو ہیں سلمان نصیر صاحب وہ جائیں گے، یا فیصل حسنین صاحب جائیں گے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی سربراہ ہی نہیں ہے. ہمارا مذاق بن رہا ہے. اس وقت امپورٹنٹ ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں. ورلڈ کپ کا ڈیسیشن ہوا، اگر آپ نے احمد آباد میں نہیں کھیلنا، آگے جا کے آپ کی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، کون بات کرے گا؟ کون آئی سی سی کو آگاہ کرے گا؟ آئی سی سی یا پھر بی سی سی آئی؟ وہاں سے تو یہی بات ہوگی کہ پچھلے سال رمیز راجہ صاحب آئے تھے، پھر اس سال کے شروع میں جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب آئے تھے. اب آپ کے جو ہے یہ الیکشن کمشنر ہے، یہ آپ کے آ رہے ہیں چیئرمین بن کے. اس کے بعد جو ہے پھر ذکا صاحب آئیں گے. پھر الیکشن کے بعد کون آئے گا؟ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے نا. یہ عدالتوں میں جانا، اسٹے آرڈر لینا، فیصلے اپنے حق میں کروانا یا فیصلے نہ آنا، تعطل کا شکار ہونا، اس سے کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کرکٹ کی صرف جگہ سائی ہو رہی ہے. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جب تک چیئرمین نہیں آئے گا تب تک پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوئی بھی پالیسی واضح نہیں ہوگی، اور نہ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کی بات کسی بھی فورم پر سنی جائے گی. شاکر، بی او جی کا معاملہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. بی او جی جو بنائے تھے سیٹی صاحب نے، اور ان کی جو مینجمنٹ کمیٹی تھی اس کو ایک دم سے ہٹا کے کچھ لاڑکانہ سے ممبر لے کے آئے، کچھ کہاں سے لے کے آئے، جو ان کو مطلب تسلی تھی کہ ہمیں ووٹ دے گا. اب جو مینجمنٹ کمیٹی کا استحقاق تھا وہ تھا بورڈ آف گورننس بنانا، پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بحالی کرنا، سم تھنگ لائک دیٹ، اور وہ پھر الیکشن کمشنر نے وہ کام کیا. تو اگر کورٹ میں یہ زیادہ معاملہ لٹکا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ذکا اشرف صاحب کو، جو آئی پی سی منسٹر ہیں، ان کو شاید ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑے.
دیکھیں اصلاً میں ان ٹیکنیکلٹیز اور کورٹ معاملات کی ذکر ہی نہیں کرتا. دیکھیں نجم سیٹھی کو وزیر اعظم نے بورڈ آف جو مینیجنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا اور انہوں نے اپنی ٹیم بنائی اور ان کو کام کرنے دیا گیا. اب وزیر اعظم کا ہی یہ فیصلہ ہے اور نجم سیٹھی نے خود ٹویٹ کر کے کہا کہ میں اس دوڑ کے حصہ نہیں اور میں وہ جو ایک تنازع کا وجہ میں نہیں بننا چاہتا. جب نجم سیٹھی ایز اے کیپٹن آف دیٹ رجیم وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو باقی جو نیچے لوگ کورٹس میں گئے ہوئے ان کے ممبر ان کو غیرت کھانی چاہیے کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ اور پاکستان کی کرکٹ کے لیے آپ اپنی ذاتی لڑائی کو سائڈ پہ کریں. اس وقت بڑا کروشل ٹائم ہے. ایشیا کپ کے لیے ہم اپنا کیس آلموسٹ ہارے, اس معاملے پر ہم ہوسٹ تھے, ہم نہیں کرا سکے. ایگزیکٹلی ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی ہمارا کیس وہاں پڑا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا بورڈ مضبوط نہیں ہے. جس طرح شاہزاد نے بتایا کہ ایک سال میں تقریباً چوتھا, آپ سمجھ لیں پچھلے ایک سال میں چوتھا بندہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایڈ کر رہا ہے. نجم ذکا اشرف کی صورت میں جب آگے آئیں گے, ان حالات میں جب ہمارے یہاں کنسسٹنسی نہیں ہوگی قیادت کی تو فیصلے کون کرے گا, اور جب فیصلوں میں کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو ہمارا اس طرح مذاق اڑایا. پاکستان اگر پہلے 3 میں نہیں ہے تو پہلے 4 میں ضرور ہے. آئی سی سی کی جو ایک مضبوط ملک ہیں کرکٹ کے حوالے سے اور جو جن کی ایک مضبوط ہسٹری ہے اور جن کو کرکٹنگ ورلڈ فالو کرتی ہے, لیکن ہمارا بورڈ ہمیں آخری نمبر پہ لے جا رہا ہے. آج بابر اعظم جو کل تصویر جاری کی اس میں بابر اعظم کو سب سے آخر میں جا کے رکھا گیا. کون, اس لیے جب آپ کے اپنا ہاؤس میں بار بار یہ کہوں گا کہ اپنا ہاؤس آرڈر میں نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس وقت تمام معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر کیس جو کورٹ میں چلے گئے ہیں تو فوری طور پر وزیر اعظم کو اگر انہوں نے ایک مائنڈ بنا لیا ہے, انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہم نے ذکا اشرف کو جو ہے وہ آگے پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہی بنانا ہے, ان کا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہو گیا ہے, فوری طور پر ان کو اختیارات دیں. الیکشن نہیں ہو پا رہے نہ ہوں, کیس میں چلا گیا, بالکل لیٹیگیشن جب ہوگی یہ مہینوں تک جائے گا. یہی آج سے 10 سال پہلے ذکا اشرف اور نجم سیٹھی کو ہٹا کر ذکا اشرف اور ذکا اشرف کو ہٹا کر نجم سیٹھی والا یہ کھیل, 2 شخصیات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں 2 جنرل ریٹائرڈ تھے, عارف حسن اور سائی, جنرل سائی. ان دونوں کی لڑائی نے پاکستان کے جو اولمپک گیم ہیں ان کو تباہ برباد کر دیا. ایک کرکٹ بچا ہوا تھا, یہ 2 نجم سیٹھی اور ذکا اشرف کی لڑائیوں میں یہ کرکٹ تباہ. اور یہ میں اس معاملے میں بالکل بہت سنجیدہ ہوں. کرکٹ پاکستان میں سپورٹس نہیں ہے, ایک واحد چیز ہے اس قوم کو جوڑتی ہے. خدا را اس کا حل نکالیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کو بنا دیا جاتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اہم فیصلوں پر, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو پیچھے رکھیں, پاکستان اور پاکستان کرکٹ کو اوپر آنے دیں. اور وہ فیصلے جب آپ کو بنایا گیا سب نے آپ کو مانا, آپ نے کام کر دیا. اب آپ کو ہٹایا گیا تو جو آنے والے ان کو کام کرنے دیں اور ان کو اعتماد دیں. اور یہ جو آپس کی ایک ٹگ آف وار ہے کرسی کی, اس کو ختم کریں کہ اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا.